پچھلا پورا رکوع کل ہم نے تلاوت کیا تھا اور اس کا محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی ذکر کی۔ اس پورے رکوع کے اندر بھی یہ بات تھی کہ بنی اسرائیل خاص طور پر وہ قوم جس پر اللہ نے بڑے انعام کیے ہیں، پچھلے رکوع کی بھی ابتدا انہی الفاظ کے ساتھ کی، یا بنی اسرائیل، اللہ کے نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اور اس رکوع کی بھی ابتدا انہی کلمات سے کی کہ اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔ پچھلے رکوع میں اجمالاً یعنی اختصار کے ساتھ کچھ نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیے، لہٰذا تم ایسا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تم یہ دیکھو کہ تم پر اللہ نے فضل کتنا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ابتدا ہوتی ہے پیغمبروں میں سے حضرت یعقوب سے، اور انتہا ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ کم و بیش علماء نے لکھا تفسیر میں کہ 4000 یا اس سے کم یا زیادہ علماء صرف یہ بنی اسرائیل کے اندر آئے، بعض نے زیادہ بعض نے کم بھی لکھے۔ تو چونکہ یہ نبیوں کا ایک بہت بڑی جماعت ان کی قوم کے اندر آئی، اللہ نے ان کو دینی سرپرستی بھی عطا کی، اللہ نے ان کو دنیاوی سرپرستی بھی عطا کی، اور فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ نے بڑے انعامات کیے تھے۔ پھر بالآخر تم وہ وقت یاد کرو جو آج کے سبق میں بھی کہا کہ جب تمہارے اوپر بالآخر ایک وقت آیا کہ تم بالکل ظلم کے اندر پھنس رہے تھے، فرعون کے ظلم میں، اللہ نے تمہارے اوپر ایسا احسان کیا، اتنا انعام کیا، تمہیں نجات کی۔ اب میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں، تم اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ تم اپنی اسی کتاب میں لکھے ہوئے وعدے کے مطابق جو کل کہا تھا ہم نے، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور لہٰذا اگر ایمان قبول کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، اگر نہ انکار کرو گے تو فرمایا کہ پھر اللہ کا عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ اب دیکھیے اس رکوع کی ابتدا بھی انہی الفاظ کے ساتھ جو کل ہم نے پڑھی، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لفظی معنی یہی ہوتا ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ معنی ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اے آل یعقوب، اے حضرت اللہ کی نیک بندوں کی اولاد، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی التی، اصل ہے نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو انعام کیا خاص طور پر میں نے علیکم تمہارے اوپر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے فضیلت دی تم کو علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ یہاں سے جو ابتدا ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے 5 انواع بیان کرنی ہے بنی اسرائیل کے واقعے کے متعلق۔ 9 کہتے ہیں ایک ایسا کام، ایک ایسی فصل جس کے اندر بہت سارے احکامات ہوں، جس کے نیچے بہت ساری فصلیں ہوتی ہیں، پھر ہر 9 کے اندر بہت سارے احکامات ہیں۔ اس پہلی 9 کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے کیے گئے 8 انعامات کا تذکرہ کرنا ہے کہ میں نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا۔ اللہ 8 انعام گنوائیں گے۔ سب سے پہلے انعامات گنوانے سے پہلے اللہ نے ایک بطور تمہید کے اور ترغیب کے یہ بات کی کہ میں نے تم کو پورے عالم کے اوپر، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ عالم سے مراد اپنے دور کا عالم اور اپنے وقت کے اوپر اللہ کی سب سے، میں نے بتایا کل، لوڈی اور سب سے لاڈلی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ اللہ نے ان کو بڑا انعام دیا، بڑے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بنی اسرائیل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فضیلت حاصل کر جائے گی، ایسا نہیں۔ وجہ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر چونکہ علماء بڑے آئے تھے تو ان کو یہ مقام ملا علماء کی کثرت کی وجہ سے، لیکن جب تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو آپ کو چونکہ امام الانبیاء بنا دیا گیا، آپ تمام نبیوں سے افضل، آپ کے اوپر اترنے والی کتاب تمام کتابوں سے افضل، تو یہ حق تھا کہ جو امت آپ کو عطا کی گئی وہ امت بھی تمام امتوں سے افضل ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم جس امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو اس امت سے بنی اسرائیل افضل نہیں ہے۔ یہ بالکل قطعی طور پر، یقینی طور پر علماء مفسرین نے لکھا، اور یہاں معنی کیا
علی العالمین اے عالم زمانہم، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کو اب فضیلت دی گئی تھی، تو یہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی۔ اگلی آیت دیکھیے، اب ڈرایا جا رہا ہے، پہلے ترغیب تھی کہ تم بڑے عظمت والی امت ہو، اب ترہیب ہے، ڈراوا ہے کہ واتقوا یوما، ڈرو تم اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گا جس دن، نہیں کام آئے گا نفس عن نفس، کوئی شخص کسی شخص کے شیئن ذرہ برابر۔ بہت بڑی بات اللہ نے کی ہے، پہلے ترجمہ پورا دیکھ لیں پھر میں ترکیب کرتا ہوں۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی، جس نہیں کام آئے گا جس دن، نفس عن نفس، کوئی شخص کسی کے بھی، شیئن ذرہ برابر، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہیں قبول کی جائے گی اس دن اس بندے سے شفاعۃ، کسی قسم کی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہیں وصول کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا ان سے کسی قسم کا کوئی فدیہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی اس دن وہ مدد کیے جائیں گے۔ 4 دعوے اللہ نے کیے ہیں اس آیت میں۔ آج بھی موقع ہے، ڈر جاؤ، اللہ کا خوف غالب رکھو، اللہ سے ڈر کر معافی مانگ لو اور اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ نہیں کرو گے تو وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن پر تمہارا ایمان ہے، اہل کتاب کا تو ایمان ہے نا کہ آخرت آنی ہے، ہم نے پیش ہونا ہے، تو تمہارا ایمان ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، یہاں یومن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ تو بالکل واضح فیصلہ ہے، کسی نے، حتیٰ کہ قرآن کی دوسرے مقام پہ آپ پڑھ چکے کہ جس دن باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بہن بھائی، سب ایک دوسرے کے انجان بن جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہیں عطا کرے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ اور فرمایا کہ اس دن یہ حالت تمہاری کیا ہوگی جس دن تمہیں کوئی کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دینے والا، کوئی انسان کام نہیں آئے گا، نہ کوئی جو لوگ پیر فقیر جو تمہارے اپنے مشرک پیشوا ہیں، وہ واحد نہیں، مشرک پیشوا ہیں، وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، ولا یقبل منہا شفاعۃ، سفارش کو بندہ مجرم ہو نا، مجرم، اور مجرم بندہ چاہتا ہے کہ میں اس جرم سے بچ جاؤں، عدالت نہ جانا پڑے، انصاف کا سامنا نہ کرنا پڑے، عمومی طور پر 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کسی دوست بھائی کے وجہ سے تعلق ایسا ہوتا ہے، روب ایسا ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، کسی وجہ سے فرمایا کہ وہ کام آ جاتا ہے اور وہ عدالت جائے نہیں، یعنی جاتا ہی نہیں ہے، تھانے پہنچتا ہی نہیں ہے کہ عدالت کا سامنا کرے، حاضر ہو، بار بار سے کام ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ صورت بھی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے، پہنچ گیا مجرم جیل کے اندر، اب جی کوئی بڑا سفارشی تلاش کرو، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی بڑا جس کا مقام ہو پولیس والوں کے ہاں، وہ بندہ تلاش کیا جاتا ہے، اس کی سفارش چلتی ہے اور وہ بندہ باہر آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دن تمہاری کسی نے سفارش بھی نہیں کر سکنی۔ تیسرا یہ ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے، چلو انہی پولیس والوں کو کوئی مال دے دلا کر جان چھڑاؤ اور بات ختم کرو۔ اللہ کہتے ہیں وہ جو پولیس ہوگی نا رب کی، جو اللہ کے جو فرشتے ہیں، اس دن تمہاری کسی قسم کی کوئی مال بھی نہیں چلے گا، تمہاری کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی، تینوں طریقے ختم ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا اور بالآخر آخری حربہ یہ ہے کہ انسان کسی پر اکٹھے ہو کر حملہ کر دے، حملہ کر کے یہ بھی قیدیوں کا ایک طریقہ ہے نا کہ بعد میں ایک بندہ قید وہاں پر حملہ کیا اور وہاں سے چھڑوا لیا، اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے والا، آخری درجہ بھی ختم ہو جائے گا، نہ تمہارے کوئی بندہ کام آئے گا، نہ تمہاری کسی نے سفارش کرنی ہے، نہ ہی تم سے کسی قسم کو کوئی فدیہ لیا جائے گا، عدلاً فدیہ، اور نہ ہی تمہاری کسی قوم کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ اتنی نا امیدی اللہ نے دلائی ہے ان لوگوں کو، یہاں سے شفاعت کی نفی نہیں ہو رہی، سفارش ہونی ہے، شفاعت بھی ہونی ہے۔ سب سے بڑی شفاعت میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، شفاعت کبریٰ بھی کرنی ہے، شفاعت صغریٰ بھی کرنی ہے۔ عالم و علماء کو حق ہوگا، شہداء کو حق ہوگا، حفاظ کو حق ہوگا، جس بندے کو اللہ دے دیں گے اس کو حق حاصل ہوگا۔ لیکن یہ سفارش کس کے حق میں ہوگی؟ یہی تو بھول ہے، ہم آج اسی بھول پر تو انسان چل رہا ہے
وہ جی سفارش ہو جانی ہے، بچ جانا ہے، سفارش ہوگی بندہ موحد ہو، بندہ توحید پر قائم تھا، گناہ کچھ تھے جن گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا تھا، شرک نہیں تھا، کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، اور کوئی قسم کا مذہب نہیں ہے، یہ کلمہ گو ہے لیکن شرک نہیں کرتا، تب جا کر فرمایا اس بندے کی زانی تھا، شرابی تھا، چور تھا، ڈاکو کیا، کسی کا حق کھا لیا، وہ تو بندہ خود معاف کرے گا، یعنی اللہ کے حکم، نماز کی کمی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، ان حکم، تو اس کی وجہ سے جہنم میں جانا تھا۔ اب اللہ اگر اجازت دے دیں بھئی اس بندے کے حق میں تو سفارش کر، میری مرضی ہے، میں قبول کروں نہ کروں، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات سفارش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے سفارش کی تو پکی بات ہے وہ بندہ بچ جائے گا، سفارش تو بندہ کرتا ہے، یہی کام ہوتا ہے، اگلا مانے نہ مانے، دنیا میں بھی یہی قانون ہے، آخرت میں بھی یہی قانون ہے، اللہ مانے نہ مانے وہ اللہ کا فیصلہ، اور کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ مان لے تو اس کا فضل ہے، نہ مانے اور پھر بھی بھیج دے تو پھر اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کرتوتوں کی وجہ سے جا رہا ہے۔ تو فرمایا شفاعت کاریہ نہیں ہوگی، جو مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ زبردستی چھڑا لیں گے، زبردستی اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ نے کہا چاروں طریقے بند ہو چکے ہیں، یہ ڈرا دیا، اب آ رہے ہیں پہلا انعام، سنیے، نوع اول ہے، اور نوع اول کا پہلا انعام ہے، انعام کیا ہے؟ اللہ نے یہ انعام ذکر کیا ہے، فرمایا، ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون، فرعون اور اس کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، برے برے عذاب، چکھاتے تھے تم کو، دونوں معنی کر سکتے ہیں، یسومون کا مطلب پہنچاتے تھے، چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب، برے برے عذاب۔ کون سا برا عذاب؟ پہلا عذاب سنو، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس بات کے اندر کہ بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو زندہ رکھنا، اس بات میں بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے پروردگار کی جانب سے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ترجمہ دیکھا، پہلا انعام ہوا کہ ہم نے تم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا کی۔ کب نجات عطا کی؟ یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام کو اللہ نے ان کو نجات عطا کی۔ 10 محرم الحرام کی رات موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر نکلیے، راتوں رات لے کر نکلے، پیچھے فرعون کو پتہ چلا، صبح کو فرعون بھی پیچھے آیا، اب پیچھے فرعون کی فوج، آگے دریا، تو اب پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ہم نے تم کو نجات دینی ہے، دریا میں راستے 12 راستے بنا دیں، آگے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے گا، میں یہاں سے اختصار نقل کر رہا ہوں، راستے بنا دیے، قوم گزر گئی، فرمایا کہ ہم نے تم کو نجات دے دی۔ یہ عاشورہ کا دن کیسے تھا، اس کی اوپر واضح دلیل ہے وہ والی روایت جو عاشورہ کے روزے کے متعلق آپ نے فرمائی تھی۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے، یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اس دن روزہ رکھتے ہیں، بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اس دن اللہ نے ہمارے بڑوں کو فرعون کے عذاب سے بچایا تھا، شکر کے طور پر۔ آپ نے فرمایا موسیٰ تم سے زیادہ میرے بھائی ہیں اور میرے زیادہ قریبی لگتے ہیں، لہٰذا ہم ان شکر کے اوپر ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر کہا کہ یہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ نے ہر حال میں کافروں کی مخالفت کرنی ہے، تو آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 7 نامی کا بھی دن ملاؤں گا۔ تو یہ عاشورہ کا دن تھا، اللہ نے نجات عطا کی۔ اللہ کہتے ہیں ذرا گمان کرو، وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، کتنا برا عذاب دیتے تھے کہ تمہیں ہمارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ بیٹوں کو ذبح کرنے کی نوبت اس لیے آئی، فرعون نے خواب دیکھا، خواب میں اس میں دیکھا کہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس سے ایک آگ نکل رہی ہے جو آتی ہے اور ہر قبطی کے گھر کو جلا رہی ہے، اور کسی بنی اسرائیلی کو کچھ نہیں کہہ رہی۔ بڑا گھبرا گیا، صبح اٹھا اور اپنے ان نجومیوں سے بات پوچھی، انہوں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا۔ فرعون تھا، ظالم تھا، حکم دے دیا کہ سب کے سب لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اشکال ہوا کہ اگر سارے ہی مار جائیں تو پھر خدمت کون کرے گا؟ یہ 1 سال زندہ رکھو اور 1 سال چھوڑ دو۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ آگے بڑا تفصیل سے واقعہ آئے گا، اس نے یہ حکم دیا کہ بیٹوں کو ذبح کر دیا۔
اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا. جہاں لفظ بولا اللہ نے عورتوں کو نہیں زندہ رکھتا تھا, بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. لڑکی کا لفظ اللہ نے نہیں بولا, بناتکم کا لفظ نہیں بولا. اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو غیرت دلائی ہے. بچے قتل ہو جاتے تھے, یہ کم عذاب تھا. بڑا عذاب تھا, تمہاری غیرت کا امتحان تھا کہ تمہاری عورتوں کو, لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا جنہوں نے کل جوان ہونا ہے اور ان کے سامنے ان کی خدمت کرنی ہے. اور عورت کا کسی کے گھر میں کہا کہ کسی کے پاس چلے جانا, یہ بہت بڑی غیرت کا امتحان تھا. اللہ نے نساء کا لفظ بول کر ان کو غیرت دلائی ہے. کچھ غیرت کرو, اللہ نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے فضل کیا, تمہیں نجات عطا کر دی. اور اس بات کے اندر تب یہ آزمائش بہت بڑی تھی کہ تم دیکھتے تھے تمہاری عورتیں ان کے قید میں ہیں, ان کی خدمت بھی کرتی ہیں, ان سے زیادتیاں بھی کرتے ہیں, لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے تھے. آخر اللہ نے کیا کیا, آخری آیت سنیے, ترجمہ دیکھیے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب پھاڑا ہم نے, فرقنا بِكُمُ الْبَحْرَ, تمہارے لیے بحرا سمندر کو, تمہارے لیے تو ہم نے دریا اور سمندر کو پھاڑ دیا کہ ٹکڑے اس میں راستے بنا دیے. اور فَأَنْجَيْنَاكُمْ, تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور فرعون کو کیا کر دیا, غرق کر دیا. فرعون اور اس کی آل کو, سارے کی سارے قبطیوں کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم تھے دیکھنے والے, دریا کے کنارے تم دیکھ رہے تھے فرعونی اور ان کے جو ہے نا لشکر وہ ڈوب رہے ہیں. یہ بھی ایک انعام ہے, یہ انعام ثانی ہے. دوسرا انعام ہے کہ اللہ نے اس ظالم سے تمہیں نجات عطا کر دی. ہمارے استاذوں نے یہاں پر ایک تفسیر لکھائی تھی کہ اس آیت سے علماء نے ایک بات لکھی کہ انسان کا جو دشمن ہو نا, دشمن سے انتقام لینے کے عموماً 3 طریقے ہوتے ہیں. جو کافر دشمن ہو, پہلا طریقہ یہ ہے کہ دشمن سے بدلہ لینے کے لیے کسی بڑے شخص سے شکایت لگائی جائے اور وہ اپنے طور پر اس معاملے کو حل کر دے, تمہارا بدلہ لے لے, بندہ مطمئن ہو گیا, بھائی ٹھیک ہے مر گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے آپ کی موجودگی کے اندر اس نے خود مارا, آپ کھڑے تھے اور اس نے مار دیا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں دشمن نے آپ کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ کا دشمن ہے, اور آپ کے حق میں ہاتھ میں تلوار دے کے کہا کہ اس کو میرے سامنے قتل کر ڈالو. اس سے کیا ہوتا ہے, دل کو تسلی ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے ہاتھ سے راستے بنوائے, دریا کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بنوائے, لاٹھی سے آپ کو گزارا, اور تم کھڑے تھے, تمہاری اسی لاٹھی سے بنائے ہوئے راستوں کے اندر ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. فرعون ان بنی اسرائیلیوں کے سر پر اتنا سوار تھا, اگر انہیں خبر دے بھی دی جاتی نا, وہی آ جاتی کہ فرعون مر گیا, انہوں نے قبول پھر بھی نہیں کرنا تھا. فرعون کیسے مر سکتا ہے, اتنا بڑا بادشاہ, اتنی بڑی فوج. اللہ نے کہا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, تمہارے سامنے غرق ہو رہا ہے, ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی. اس سے بڑھ کر کیا انعام تمہارے اوپر کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا یہ میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا انعام کیا, تمہیں بچا لیا, ان کو غرق کر دیا. اس انعام کا تمہارے اوپر حق بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ایمان لے آؤ. وگرنہ فرمایا جو نہیں لائے گا تو وہ جو یہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ آگے چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.